ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، آج الحمدللہ ہم نے رمضان المبارک کا تیسرا روزہ رکھا ہے۔ میں نے روزے کی نیت کے سلسلے میں کہا تھا کہ رمضان میں ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا یہ فرض ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، دل میں آپ نے نیت کر لی، آپ کی نیت ہو گئی۔ آپ سحری میں اٹھے کس کے لیے؟ روزہ رکھنے کے لیے۔ آپ نے سحری میں کھانا کھایا، روٹی کھائی، جو بھی کھایا، کس کے لیے؟ روزہ رکھنے کے لیے۔ یہی نیت ہے۔ اور میں نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ ایک دعا لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے جو حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جب تک وہ دعا نہ پڑھی جائے تب تک نیت نہیں ہوتی، تب تک روزہ نہیں ہوتا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، جملہ میں کہتا ہوں زبان سے، میں روزہ رکھتا ہوں۔ اب یہی بات کسی نے عربی میں کہہ دی، اللہم اصوم غدا لک، میں روزہ رکھتا ہوں کل کا تیرے لیے، فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، میرے گناہوں کو معاف فرما اگلے پچھلے۔ یہ جو دعا ہے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ہم خود اس پر زور دیتے ہیں کہ کرو کرو کرو۔ نمازیں ضروری ہیں، ہم زور دیتے ہیں۔ روزے ضروری ہیں، ہم زور دیتے ہیں۔ جو کام کرنے کے ہیں ہم اس پر زور دیتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کرو کرو کرو۔ جو ضروری نہیں ہوتی یا ثابت نہیں ہوتی ہم اس سے رک جاتے ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بس کسی نے عربی زبان میں کہہ دی اور وہ پھیل گئی۔ اب لوگوں نے کیا سمجھ لیا، جب تک یہ دعا نہ پڑھی جائے تب تک نیت نہیں ہوتی، تب تک روزہ نہیں ہوتا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ بغیر ضروری سمجھے، سنت سمجھے بغیر، ثواب کی نیت کے بغیر ایسا ہی پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جیسے میں بھی اگر آپ کو پڑھا دوں تو اس پر سنت کی نیت نہیں کرنا اور حدیث سے اسے ثابت بھی نہیں سمجھنا، بس پڑھ لیا، اس پر ثواب بھی نہیں ملے گا اور وہ سنت بھی نہیں ہے، بس پڑھ لیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ میرے درد کو سمجھیں، میرے جذبات کو سمجھیں۔ میں ایسا ہی کوئی، وہ کہتے ہیں نا، دیوانہ اٹھا ملیدہ کوٹا، جوش میں آ کر جھنگا شہید ہو گیا، ایسا ہی اٹھ کر کوئی باتیں بیان نہیں کرتا۔ آپ سحری کھا کے کیا کرتے ہیں؟ آرام کرتے ہیں، میں کتابیں پڑھتا ہوں۔ آپ افطاری کر کے کیا کرتے ہیں؟ آرام کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں، میں کتابیں پڑھتا ہوں۔ میرا جو یہ موبائل ہے 7000 کتابیں اس کے اندر ہیں۔ کتنی کتابیں؟ 7000 کتابیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو ہمارا اکثر و بیشتر کام کتابوں کو پڑھنے میں، کتابوں کا مطالعہ کرنے میں، کتابوں کو کھنگالنے میں ہوتا ہے، اور ایسا ہی جو ہے آپ کے سامنے آ کر نہیں بیٹھ جاتا۔ اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے ڈر ڈر کے میں آ کر بولتا ہوں، اور ہر بات میری ریکارڈ ہوتی ہے۔ کوئی ریکارڈ کرے یا نہ کرے، میں ریکارڈ کرتا ہوں، میں محفوظ کرتا ہوں، اور اب سے نہیں 10-15 سالوں سے یہ میرا معمول ہے۔ اور وہ چیزیں انٹرنیٹ پر آتی ہیں، لوگ سنتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ آپ کا جو فلاں بیان ہوا ہمیں بھیجو، آپ کی جو فلاں تفسیر ہوئی ہمیں بھیجو۔ جب لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو ہم اسے ریکارڈ کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں۔ تو اب علل اعلان، آن ریکارڈ، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم کوئی غلط بات کہیں گے؟ ہم کوئی غلط بات کہیں گے؟ کنکا پورہ میں تقریباً 5 سال گزر گئے مجھے، اس مسجد میں آ کر 1 سال ہوا ہے۔ اس سے پہلے 4 سال میں رہا ہوں کنک پورہ میں، تو گویا کہ میں کنک پورہ کا ہو گیا۔
آپ ہمارے ہیں، میں آپ کا ہوں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، رمضان کا مبارک مہینہ، اللہ کا گھر، روزے کی حالت، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، مجھے آپ لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا ہر کام قرآن کے اور سنت کے مطابق ہو جائے، میری یہ کوشش ہے۔ پورے 5 سال کے عرصے میں کوئی ایک ساتھی میرے بارے میں یہ بتا دے کہ امام صاحب نے یہ کام شریعت کے خلاف کیا ہے، یہ کام انہوں نے شرک کیا ہے، انہوں نے بدعت پر عمل کیا ہے، ایک کام بتا دے، 5 سال کا عرصہ میں یہاں رہا ہوں۔ ہم نہیں کرتے، لوگ ہمیں دلیل بناتے ہیں، ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہم بچتے ہیں، گناہوں سے، خطاؤں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بچتے ہیں تاکہ لوگ انگلی نہ اٹھائیں۔ تو میرے درد کو آپ سمجھیں، مجھے آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، آپ سے میرا کوئی یہ نہیں، آپ میرے مصلی ہیں، میرے ساتھی ہیں، کوئی عمر دراز ہیں تو میں ان کو باپ کا درجہ دیتا ہوں، میرے برابر کے ہیں تو وہ میرے بھائی ہیں، میرے سے چھوٹے ہیں تو وہ میرے بیٹے کے درجے میں ہیں۔ تو ہم اس طرح رہتے ہیں، اور میں علل اعلان کہتا ہوں، میں یہاں مسائل بیان کر رہا ہوں، میں مسائل بیان کر کے بھاگ تو نہیں جاتا، ہر بیان کر کے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، آپ کے درمیان رہتا ہوں، آپ کے ساتھ اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، یہی رہتا ہوں۔ اگر میں غلط باتیں بیان کرتا یا اپنی منمانی کرتا تو ایک بیان کر کے بھاگ نہیں جاتا، میں آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ کے سامنے گھومتا پھرتا ہوں۔ اگر غلط کرتا تو میں اتنی شان کے ساتھ گھومتا پھرتا۔ میں ظہر کے بعد بیٹھتا ہوں کہ کوئی ساتھی کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے وہ مجھ سے مسئلہ پوچھ لیں، میرا فون نمبر کئی ساتھیوں کے پاس ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے فون کر کے مجھ سے پوچھ لیں۔ ہم میدان سجا کے بیٹھے ہیں، ہم بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں۔ میں جو بات کہتا ہوں ہر بات کی دلیل میرے پاس موجود ہوتی ہے، تب تک میں کوئی بات نہیں کہتا۔ میرے جتنے بیانات ہیں، تفسیریں ہیں، مسائل ہیں، 10-15 سالوں کے، آپ علماء کے سامنے اسے رکھیں، مفتیان کرام کے سامنے رکھیں، اس میں کون سی بات انہوں نے قرآن و حدیث کے خلاف کہی ہے وہ ہمیں بتاؤ۔ آپ رکھیں سامنے، انشاءاللہ کوئی آپ کو نہیں دکھا سکے گا۔ ابھی رمضان شروع ہونے سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ جلسوں کا، پروگراموں کا مہینہ۔ دیکھو میں ایک خریے میں ہوں، تعلق میں ہوں، شہر بنگلور میں جلسوں میں پروگرامات کے لیے مجھ نالائق کو، بندہ ناچیز کو بلایا جا رہا ہے۔ کیا بنگلور میں علماء نہیں ہیں؟ ہزاروں علماء موجود ہیں، لیکن آپ کے شہر سے، آپ کے تعلق سے، آپ کی مسجد سے مجھ بندہ ناچیز کو بلایا جا رہا ہے۔ گنڈل پیٹ چامراج نگر میں کتنی دور ہے؟ 160 کلومیٹر ہے۔ مجھے وہاں ایک جلسے میں بلایا گیا، وہاں جا کر پروگرام کر کے آیا۔ گنڈل پیٹ میں چامراج نگر میں علماء نہیں ہیں۔ شیموگا سے بلایا گیا، وہاں علماء نہیں ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کی مسجد کے ایک بندہ ناچیز کو، میں اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، میں بہت چھوٹا ہوں، میں بہت چھوٹا ہوں، میں کچھ نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب بھی میرا نام لیا جائے گا دوسرے جلسوں میں میرے نام کے ساتھ امام و خطیب مسجد فاروقیہ خالق نگر کنکا پورا یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہے، آپ کے لیے بھی فخر کی بات ہے۔ تو اس پر زور نہ دیں، جو چیز ضروری ہوتی ہے میں خود اس پر زور دیتا ہوں کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ تو اب جو نیت کا مسئلہ ہے میں پڑھا دیتا ہوں آپ کو، لیکن آپ اسے ضروری نہ سمجھیں، سنت بھی نہ سمجھیں۔ 2-4 دن میں پڑھاؤں گا، آپ وہ یاد کر لیں اور ایسا ہی پڑھ لیں، اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، وہ سنت بھی نہیں ہے۔ اگر ضروری سمجھ کر پڑھیں گے اس پر بدعت کا وبال ہوگا۔ میں صاف صاف کہہ رہا ہوں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، تو پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अल्लाहुम्मा असूमु गदल लका फ़ग़फ़िरली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु। ये उर्दू ज़ुबान का अरबी ट्रांसलेट है। ये अल्लाह के नबी ने, सहाबा ने, बुज़ुर्गों ने नहीं कहा, किसी ने कह दिया तो चल पड़ा। इसका तर्जमा क्या है? अल्लाहुम्मा असूमु गदल लका, मैंने रोज़ा रखा कल का तेरे लिए, मतलब अल्लाह के लिए। फ़ग़फ़िरली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा जो पहले के हैं और बाद के हैं। बात समझ में आ गई आपको? मैं 2-4 दिन आपको पढ़ा दूंगा, आप इसे याद कर लें और ख़ुद पढ़ लें, और इसे ज़रूरी ना समझें। मैं बार बार कह रहा हूँ, ज़रूरी ना समझें, सुन्नत ना समझें। सुन्नत क्यों नहीं? अल्लाह के नबी ने नहीं पढ़ा, सहाबा ने नहीं कहा, तो ज़रूरी ना समझें। आज मुझे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना